یار بے رحم۔ وہ صبح سویرے یونیفارم میں تیار ناشتے کے لیے ٹیبل پر آیا تو اسے کچن سے برتنوں کے پٹخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ لازمی حرم کچن میں موجود صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ بہرام خاموشی سے کرسی کھسکا کر بیٹھتا ہوا ناشتے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں حرم ٹرالی میں سارا سامان لے کر ڈائننگ ہال میں آئی اور باری باری ٹرالی میں موجود ناشتے کے برتن ٹیبل پر پٹخنے کے انداز میں رکھنے لگی، جس پر بہرام نے باقاعدہ سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ بہرام کو دیکھنے کے بجائے کیٹل سے چائے نکال رہی تھی۔ بہرام نے چائے کا مگ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو فضا میں ہی رہ گیا۔ حرم چائے کا کپ لے کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے لیے کرسی کھسکا کر بیٹھ چکی تھی۔ بہرام سنجیدہ نگاہ اس پر ڈال کر اپنے لیے کیٹل سے خود چائے نکالنے لگا، تب اسے اپنی پلیٹ کے نیچے ایک پرچہ نظر آیا۔ یہ کیا ہے؟ بہرام حرم کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ چیپ لڑکیوں کی طرح کاٹ دینا، یہ لیٹر لکھنے کی عادت نہیں مجھے، پڑھ لیں، اردو اور انگلش دونوں میں لکھا ہے۔ یہ بولتی ہوئی اس پر کیا طنز کر گئی۔ بہرام ایک پل کے لیے چونکا۔ لیٹر لکھنے اور کارڈ دینے والی اینجل کی بات اس نے جیا کو بہت پہلے بتائی تھی، بھلا کیا ضرورت جیا کو یہ بات اس کی دوسری بیوی کو بتانے کی؟ بہرام اس کے طنز کو پیتا ہوا پرچہ پڑھنے لگا، جو کہ گھر کے سودا سلف سے متعلق تیار کردہ لسٹ تھی۔ دال ماش، ملکہ مسور، دال چنا، یہ اتنی دالیں کون کھائے گا؟ بہرام لسٹ پڑھنے کے لیے ہی کے ساتھ ہی بولا، میں کھاؤں گی، ان فضول لڑکیوں جیسی میری عادت ہرگز نہیں جن کو ہر وقت باہر کا کھانا منہ کو لگا ہو۔ چپتے ہوئے لہجے میں دوسرے طنز پر بہرام نے ایک بار پھر حرم کی طرف دیکھا۔ کل وہ کس طرح روتی ہوئی اسے اسد اور اپنی منگنی کی وضاحتیں دے رہی تھی، اور صبح ہوتے ہی وہ اس کی پہلی بیوی کو لے کر اس پر طنز شروع کر چکی تھی۔ بہرام دوسرا طنز بھی نظر انداز کرتا ہوا ٹیبل پر پرچہ واپس رکھتا ہوا بولا، دوپہر میں جمال کو بھیج دوں گا، یہ لسٹ اسی کو دے دینا، جمال تمہیں یہ سارا سامان لا کر دے گا۔ بہرام حرم سے بولتا ہوا ناشتہ کرنے لگا۔ پراٹھا اس نے کافی زیادہ آئلی بنایا تھا، مگر حرم کے رویہ پر وہ اسے ٹوکنے کے بجائے خاموشی سے کھانے لگا۔ اس لسٹ میں کچھ میرا بھی سامان ہے جو جمال لاتا ہوا اچھا نہیں لگے گا۔ حرم کی بات پر ناشتہ کرتا ہوا بہرام اسے دیکھنے لگا، جو اس کو دیکھنے کے بجائے بسکٹ چائے میں ڈبو کر کھا رہی تھی۔ تو اتنا اپنا سامان لسٹ سے کاٹ دو، وہ میں لے آؤں گا، باقی کی لسٹ جمال کو دے دینا۔ بہرام بات ختم کرتا ہوا ناشتہ کرنے لگا۔ آپ کو کیا معلوم کیا سامان ہے میرا؟ پڑھنے کی زحمت تھوڑی کی ہے آپ نے۔ حرم نروٹھے پن سے بولی، پہلی شادی نہیں ہے تم سے میری، تجربہ ہے مجھے۔ بہرام اسے دیکھ کر واخذہ انداز میں جتاتا ہوا بولا تو حرم خاموشی سے چائے پینے لگی۔ بہرام کو شادی کا پہلا دن یاد آیا، کیسے ڈر رہی تھی وہ اس سے۔ یہ واضح تبدیلی لازمی اس کے اعتراف کا نتیجہ تھی جو اس نے اس کے چچا کے گھر کل رات کو کیا تھا۔ جب آپ میرا سامان لا سکتے ہیں تو باقی کا سامان جمال کیوں لائے؟ حرم چائے پیتی ہوئی پوچھنے لگی۔ تمہیں سامان سے مطلب ہونا چاہیے، اس بات سے نہیں کہ سامان کون لے کر آ رہا ہے۔ مجھے عادت نہیں ہے شروع سے ان سب کاموں کی۔ وہ کل سے پراٹھا اتنا آئلی بنانے کی ضرورت نہیں۔ بہرام سنجیدگی سے اس کو دیکھتا ہوا بولا، ہر انسان کو اپنی عادتیں بدلنی پڑتی ہیں۔ میں آپ کی پہلی بیوی کی طرح نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات پر کمپرومائز کروں۔ اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کریں۔ حرم کی بات پر اب کی بار بھی بہرام کافی دیر تک خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ بولے مسکراتا ہوا چائے پینے لگا۔ حرم نے بھی سوچ لیا تھا اگر وہ ایسا ہے تو اب وہ بھی اپنے رویے میں لچک نہیں لائے گی، مگر بہرام کو مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ تپ گئی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے بار بار اپنی پہلی بیوی کا ذکر سن کر۔ حرم کے بولنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ بہرام اس کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا۔ میں نے روایتی شوہروں والا سلوک نہیں کیا تمہارے ساتھ کہ تمہاری منگنی کا معلوم ہونے کے بعد تمہیں تمہارے منگیتر کے تانے دوں، لیکن تم تو مجھے ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دے رہی ہو، روایتی بیویوں کی طرح بات بات پر مجھے میری پہلی بیوی کے تانے دے رہی ہو، اور یقین جانو ایسے کرتے ہوئے تم اس وقت بالکل اپنی نصرت چچی کے جیسے لگ رہی ہو۔ بہرام ہنستا ہوا سے بولا تو حرم اپنے اوور ری ایکٹ کرنے پر خود بھی شرمندہ ہو گئی۔ اتنے میں دروازے کی ڈور بیل بجی۔ اس سے پہلے کہ وہ کرسی سے اٹھ کر دروازہ کھولتا، حرم خود اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ بہرام خود بھی کرسی سے سوچتے ہوئے اٹھا، اتنی صبح بھلا کون آ سکتا ہے؟ جی کون ہے آپ؟ کس سے ملنا ہے؟ حرم اپنے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کرتے ہوئے آنے والے سے پوچھنے لگی، جو اسٹیچو بنا اسے حیرت سے گھورے جا رہا تھا۔ عفان تم یہاں اتنی صبح، خیریت تو ہے؟ اپنی پشت سے حرم کو بہرام کی آواز سنائی دی، مگر عفان نے صرف ایک نظر بہرام پر ڈالی تھی۔ وہ ابھی بھی حیرت زدہ ہو کر حرم کو دیکھ رہا تھا، جس پر حرم کو سامنے کھڑے لڑکے پر حیرت ہونے لگی۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے اندر چلی گئی۔ عفان ابھی بھی حرم کی پشت کو گھور رہا تھا، تب بہرام نے اسے ٹوکا، میری بیوی کو گھورنا بند کرو۔ بہرام اب کی بار عفان کو جتاتا ہوا بولا۔ بہرام سمجھ چکا تھا کہ عفان کی حیرت کی وجہ کیا تھی۔ وہ حرم کو اینجل سمجھ رہا تھا۔ سوری، آئی ایم سوری سر، دراصل میں اتنا زیادہ حیران ہو کر آپ کو آپ کی مسز کے ساتھ دیکھ کر۔ عفان نے ہوش میں آ کر معذرت کرتے ہوئے بہرام کو وضاحت دینی چاہیے، اندر آ جاؤ پھر بات کرتے ہیں۔ بہرام عفان کی بات پر بولا، اس کو اندر آنے کی دعوت دے کر ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ دراصل میں آپ کو یہی شاکنگ نیوز بتانے کے لیے آیا تھا کہ آپ کی وائف زندہ ہے، مگر یہاں آ کر ان کو آپ کے ساتھ دیکھ کر خود شاکڈ ہو گیا۔ عفان بہرام کو اپنے آنے کی وجہ بتانے لگا، مگر بہرام عفان کی بات سن کر بری طرح چونکا۔ اب وہ کہاں دیکھا تم نے اینجل کو؟ بہرام کا لہجہ دھیما مگر تجسس لیے ہوتا۔ بہرام کے سوال پر عفان بہرام کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی اس کے پاس ہی تو تھی، پھر بھلا بہرام کو اتنا تجسس؟
کل مرینا کلب میں ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے گیا تھا، وہیں آپ کی مسز بھی موجود تھیں۔ ٹائم کچھ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کے درمیان تھا۔ عفان بہرام کو بتانے لگا، مگر اسے بہرام پر حیرت ہوئی۔ اس نے خود بہرام کو سارے ثبوت دیے اینجل کے خلاف، جسے دیکھنے کے باوجود وہ یعقوب نیازی کی کیپٹ سے اب تک تعلق رکھا ہوا تھا۔ شاید سچا عشق کسی کو کہتے ہو، عفان نے دل ہی دل میں سوچا، مگر کچھ بولنے کی ہمت نہیں کی۔ یعنی میرا شک صحیح نکلا، ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی کا غائب ہو جانا مطلب وہ زندہ ہے، بہرام سوچتا ہوا آہستہ آواز میں بولا۔ کل رات وہ حرم کو اس کے چچا کے گھر سے اپنے ساتھ لے آیا تھا اور 12 بجے سے حرم اس کے ساتھ اسی فلیٹ میں موجود تھی۔ بہرام کی بات پر عفان کنفیوز ہو کر بہرام کو دیکھنے لگا۔ تب بہرام نے عفان کی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری سمجھا۔ یہ اینجل نہیں ہے جسے تم نے ابھی دیکھا ہے، اینجل کی ہم شکل، مگر میری دوسری بیوی حرم ہے، اینجل وہ تھی جسے کل رات تم نے دیکھا ہے۔ بہرام کی بات سن کر عفان ہونک بنا ہوا بہرام کو دیکھنے لگا۔ اوہ میرے خدا، یہ تم ہو اینجل۔ زخمی حالت میں جب اسے اسٹریچر پر ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا، تب ڈاکٹر شازمین اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر بولی۔ اینجل نے درد سے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تو شناسا سا چہرہ اپنے سامنے پایا۔ اینجل تم گھبراؤ مت، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، شازمین اسے تسلی دیتی ہوئی بولی۔ ویسے بھی اسے ایک ہی گولی لگی تھی بازو پہ، جو کہ خطرے کا باعث ہرگز نہیں تھی۔ وہ مجھے دوبارہ مار ڈالے گا شازمین، اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں بچ گئی ہوں، اینجل خوف کے مارے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی۔ کون مار ڈالے گا تمہیں؟ کس نے چلائی تم پر گولی؟ شازمین نرس کی دی ہوئی کاٹن کے اس بازو پر لگا ہوا خون صاف کرتے ہوئے اینجل سے پوچھنے لگی۔ میرا شوہر ACP بہرام عباسی، اسی نے مجھ پر گولیاں چلائیں، میرے سینے میں بھی اس بے رحم نے گولی اتاری ہے، اینجل اس وقت کو یاد کرتے ہوئے خوف سے شازمین کو بتانے لگی۔ تمہیں صرف ایک بلٹ لگی ہے اینجل، وہ بھی بازو پہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بھروسہ رکھو، سینے پر گولی کھانے والے اس طرح بات نہیں کرتے۔ شازمین نرس اور ٹشو مانگتی ہوئی مسکرا کر اینجل سے بولی۔ تبھی اینجل کو یاد آیا پہلی گولی بہرام نے اس کے بازو پر چلائی تھی۔ اپنے گولی لگنے پر وہ کتنی زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی، جب دوسری گولی بہرام نے اس کے سینے پر بھی چلائی، وہ درد سے کراہتی ہوئی نیچے گری۔ بقول شازمین کی اگر اس سے صرف ایک گولی بازو پر لگی تھی تو دوسری گولی پھر کہاں گئی؟ اینجل نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے گلے میں پڑا ہوا اسٹیل کا پینڈنٹ پکڑا، جو اسے سینے پر لگنے والی گولی سے بچا گیا تھا۔ لازمی وہ گولی اس کے پینڈنٹ پر لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچ گئی۔ اینجل، اب میں تمہارے بازو سے بلٹ نکالنے والی ہوں، اوکے؟ شازمین نے اسے ذہنی طور پر تیار کیا تو اینجل نے شازمین کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ وہ کام ذرا سا رسکی ہے، مگر اس کے بدلنے میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گی، اینجل اپنے بازوؤں میں اٹھتی ہوئی تکلیف بھلا کر شازمین سے بولی۔ اینجل کو اپنا اتنا کیا ہوا احسان بھی یاد آیا جو ایک بار اس نے اچھی اماؤنٹ کی صورت شازمین کے دے کر اس کے چھوٹے بھائی کی جان بچا کر اس پر کیا تھا۔ تم بولو کیا کرنا ہے؟ اس وقت میرے اتنے لنکس اور کانٹیکٹس ہیں کہ میں تمہارے ہسبینڈ کو عمر بھر کے لیے جیل کروا سکتی ہوں۔ اسے شازمین کو خود سے کہتے سنا، پھر اینجل اس کو نرس سے دیکھنے لگی جو اس وقت وہاں موجود ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ تم اس کی فکر نہیں کرو، یہ کسی سے کچھ نہیں بولے گی۔ شازمین کی بات پر اینجل کو اس وقت ڈھارس ملی تو اینجل نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے لیے آسان بالکل نہیں تھا نظر بچا کر اسپتال سے فرار ہونا۔ اس وقت اگر شازمین رپورٹ میں اس کی ڈیتھ ڈکلیئر کر کے اسے اسپتال کے مردہ خانے تک نہیں پہنچاتی تو آج وہ اتنے آرام سے یہ شہر کے ایک کاٹیج میں مزے سے نہ بیٹھی ہوتی۔ صرف اس نے شازمین کے سامنے خود کو بے قصور ثابت کیا تھا، اور بہرام کو شکی مزاج شوہر، جس نے اس پر بدچلنی کا الزام لگا کر اس کو گولی چلائی تھی، وہ بہرام کو سزا دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ بے شک شازمین کے مطابق اس کا شوہر سزا کا مستحق تھا، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو الٹا اس کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ بہرام کو سزا کروانے کے چکر میں الٹا اسی پر کیس کھل جاتا۔ یونیورسٹی میں ڈرگ سپلائی کرنے کا پھر اس کا بچنا مشکل تھا۔ اس کا مقصد بہرام کو جیل کروانا نہیں بلکہ اسے اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر کے اسپتال سے نکل جانا تھا، جس میں شازمین اور اسپتال کے عملے کے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ فائر الارم بجا کر سارا میس کریٹ کرنا صرف اکیلی شازمین کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کام میں اسپتال کے 3 اور لوگ بھی شامل تھے، جن کی مدد سے وہ اسپتال سے باہر نکلی۔ مائی ڈیئر ہینڈسم ہسبینڈ، اپنی وائف کو مرا ہوا تصور کر کے صرف 1 ماہ بعد ہی تم نے دوسری شادی کر لی، سو سیڈ بیبی، مگر ماننا پڑے گا بہرام عباسی تمہاری محبت کو۔ پہلی بیوی سے اتنا عشق تھا کہ دوسری بیوی بھی اسی کی ہم شکل ڈھونڈ لی۔ متاثر کیا مجھے تمہاری اس بات نے، لیکن ایک بات تم اچھی طرح سن لو، میری جگہ صرف میری ہے، وہ تمہاری دوسری بیوی ہرگز نہیں لے سکتی۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی ڈارلنگ، تم صرف اینجل کے ہو، میں نے تم سے بے وفائی کی جس کی سزا تم نے پا لی، بس اب کچھ دن اور، اس کے بعد میں اور تم دوبارہ ایک ہو جائیں گے۔ اینجل اپنے موبائل میں بہرام کی تصویر دیکھ کر بولی، جس میں اس کی دوسری بیوی بھی ساتھ میں موجود تھی۔ یہ تصویر بہرام کے ولیمے کی تھی جو اس کے کہنے پر وہاں موجود ویٹر نے ہی نہایت خفیہ طریقے سے لی تھی۔ اپنی ہم شکل کو بہرام کے ساتھ دیکھ کر اینجل کو بے حد جلن محسوس ہوئی۔ اپنے چہرے پر بہرام کے دیے جانے والے زخموں نے اسے ابھی تک بہرام کی زندگی میں شامل ہونے سے روکے رکھا، ورنہ وہ پہلی رات ہی بہرام کے پاس حرم کی جگہ موجود ہوتی۔ بہرام کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد کر کے وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اپنے باقی کی زندگی بھی بہرام کے ساتھ گزارنی چاہتی ہے، جس لیے اسے اپنی شناخت بھول کر حرم ہی بن کر کیوں نہ جینا پڑے۔
یعقوب نیازی جیسا ذلیل ڈرپوک انسان جو کہ اس کو گولی لگتے دیکھ کر فوراً وہاں سے دم دبا کر اپنے گارڈ کے ساتھ فرار ہو چکا تھا، اس میں اینجل کو نہ پہلے دلچسپی تھی نہ اب۔ ویسے بھی وہ پکی عمر کا مرد بہرام عباسی جیسے شاندار مرد کا کسی بھی چیز میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کسی بھی طرح بہرام کے پاس جانے کے لیے پہلے حرم کو بہرام کے فلیٹ سے باہر نکالنا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی بہرام کے فلیٹ میں موجود ہڈن کیمرے کے علاوہ ایک ایسے سیکیورٹی الارم بھی موجود تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی کارروائی کرنا اس کے لیے باعث خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ صرف اس وقت کے انتظار میں تھی جب حرم بہرام کے بغیر اس کے فلیٹ سے باہر نکلے۔ سینے پہ گولی مارنے کے باوجود نہ جانے کیوں اسے شروع سے ہی اینجل کو موت کا یقین نہیں تھا۔ ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی کا غائب ہو جانا، اس کے پیچھے چھپی کہانی کوششیں کرنے کے باوجود وہ نہیں جان پایا تھا، مگر وہ اتنا جان گیا تھا کہ یہ کام یعقوب نیازی کا ہرگز نہیں تھا۔ یعقوب نیازی کے لیے اینجل وقتی دل بہلانے والا کھلونا ثابت ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ اسے اس وقت ہو گیا تھا جب وہ اینجل کو زخمی حالت میں چھوڑ کر اس کے فلیٹ سے فرار ہو گیا تھا۔ اینجل کا زندہ ہونا اب بہرام کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا۔ جس دن اس کا اینجل سے سامنا ہوا اسے اپنا رشتہ بھی ختم کر لے گا، ایسا بہرام نے سوچ لیا تھا۔ کیا اسے خود سے اینجل کو ڈھونڈنا چاہیے تھا یا پھر اس کی آمد کا انتظار کرنا چاہیے تھا؟ نہ جانے کیوں بہرام کی چھٹی حص بار بار اسے اشارہ دے رہی تھی کہ اینجل اس سے ملنے یا پھر کانٹیکٹ کرنے کی ضرور کوشش کرے گی۔ پولیس اسٹیشن سے آج وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ کل کی طرح اس وقت وہ اپنے بیڈ روم کے بجائے دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کل جب اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ اینجل زندہ ہے تب وہ اسی کو سوچے جا رہا تھا۔ دھیرے سے اس کی سوچوں کا رخ اینجل سے حرم کی طرف چلا گیا۔ پرسوں جب اس کے چچا کے گھر اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ حرم پہلے اپنے خالہ زاد سے منسوب رہ چکی ہے، روایتی مردوں کی سوچ کی طرح یہ بات اس کو ذرا پسند نہیں آئی تھی، جس کا اظہار وہ اپنے رویے سے حرم اور اس کے گھر والوں کے سامنے کر چکا تھا۔ جس کے بعد دوسرے دن صبح پولیس اسٹیشن جاتے وقت اس کے پاس حرم کے چچا اور اسجد کی کال بھی آئی تھی۔ وہ دونوں ہی اس کے اور حرم کے رشتے کے لیے فکر مند تھے۔ اسجد نے تو اس سے نگی کی باتوں کے لے کے معذرت بھی کر لی تھی اور اسے یقین بھی دلایا تھا کہ وہ صرف اور صرف نگی کی غلط فہمی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حرم نے خود بھی گھر آ کر اسے ہر بات کی وضاحت دی تھی، جس میں فوری طور پر وہ حرم سے کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا، کیونکہ اس موضوع کے علاوہ بھی اس کے دماغ میں دوسری سوچیں چل رہی تھیں، جیسے 3 دن بعد بوبی کو پھانسی کی سزا ہو جاتی۔ یعقوب نیازی کا ان دونوں اتنا خاموش ہو کر بیٹھنا بھی عام بات نہیں تھی۔ وہ اتنی آسانی سے اپنے بھائی کو مرنے نہیں دے گا۔ بہرام کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ جب وہ ہسپتال میں زخمی حالت میں تھا تب بھی یعقوب نیازی نے جان توڑ کوشش کی تھی وہ کسی طرح پتہ لگائے کہ بہرام نے اس کے بھائی کو کہاں چھپایا ہوا ہے۔ اس وقت یعقوب نیازی کیا سوچ بیٹھا تھا اسے خبر نہیں تھی۔ ان دنوں وہ اسے اپنی جان سے زیادہ اس رشتے کی پرواہ تھی جو رشتہ اس کی بہن اس سے جوڑ کر گئی تھی، لیکن حرم اس کے پاس اس فلیٹ میں محفوظ تھی۔ یہی ساری باتیں وہ سوچ رہا تھا تب حرم تیسری مرتبہ کمرے میں آئی۔ آپ کو کھانا کھانا ہے، یہ یوں ہی پہلی بیوی کی یادوں میں کھوئے رہنا ہے۔ بہرام حرم کی بات پر چونکا، پھر اس کے جملے پر غور کرتا اسے گھورنے لگا، مگر حرم اس کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے چلی گئی۔ مرنے والی تو خود قبر میں چلی گئی، یہ موصوف اس کی یادوں کا سوگ بنا رہے ہیں، میں تو بیچ میں مفت میں ہی پھنس گئی، جب سے آئے ہیں اس کی یادوں میں گم ہے، میں تو بس اس گھر میں کھانا بنانے کے لیے آئی ہوں جیسے۔ حرم اپنا دل جلا کر بڑبڑاتی ہوئی بولی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر اس کے پیچھے آتا بہرام اس کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں آ کر جیسے ہی پلٹی، سامنے بہرام کو دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگا۔ زبان کافی چل رہی ہے تمہاری کل سے، قابو میں رکھو اسے، ورنہ مسئلہ کرے گی یہ تمہارے لیے۔ بہرام حرم کو دیکھ کر سیریس ہو کر اسے وارن کرنے لگا، کیونکہ وہ کل صبح سے اب تک اسے کتنی ہی مرتبہ پہلی بیوی کے تانے دے چکی تھی، کتنی ساری مرتبہ آپ کو کھانے کے لیے بول کر جا چکی ہوں، مگر آپ نے تو میرے کمرے میں آنے کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، معلوم نہیں کس گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حرم اس سے شکوہ کرتے ہوئے خود کرسی پر بیٹھ کے، کیونکہ کھانا وہ پہلے ہی ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ کتنی ساری مرتبہ نہیں تو میرے پاس کمرے میں صرف 3 دفعہ چکر لگا چکی ہو۔ پہلی بار تم نے صرف اتنا بولا کہ کھانا تیار ہے اور منہ بناتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ دوسری مرتبہ تم 10 منٹ کے وقفے کے بعد کمرے میں دوبارہ آئی اور طنز کرتے ہوئے بولی آپ کو کھانا کھانا ہے یا پھر برتن اٹھا لوں۔ پھر تم غصے میں دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے دوبارہ کمرے سے چلی گئی۔ ابھی تم تیسری بار پورے 5 منٹ 2 سیکنڈ گزرنے کے بعد آئی ہو۔ اس کے بعد مجھے پہلی بیوی کی یادوں کا تانا دے کر منہ بناتے ہوئے واپس چلی گئی۔ اتنی بے خبر ہرگز نہیں ہوں جتنا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ بہرام ایک ایک بات اس کو جتاتا ہوا خود بھی حرم کے سامنے کرسی پر بیٹھا۔ چاول نکالوں آپ کے لیے یا پھر روٹی کھائیں گے؟ وہ بہرام کو کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی، جیسے کل صبح سے پٹک پٹک کر ناشتہ اور دوسری چیزیں دے رہی ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ مجھے کھانا ہے، وہ اپنی پلیٹ میں ہے، میں خود ہی نکال لیتا ہوں۔ بہرام نے سالن کا باؤل اٹھاتے ہوئے اسے شرمندہ کرنا چاہا اور بہرام کی بات سن کر وہ دل سے شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ وہ کیوں نزہت چچی بنتی جا رہی ہے۔ اس کے چچا تو سیدھے سادھے انسان تھے، تبھی نزہت چچی کا اس کے ساتھ نباہ ہو گیا تھا، مگر سامنے بیٹھا ہوا یہ اس کا شوہر اس کے چچا کی طرح ذرا بھی سیدھا نہیں، کافی ٹیڑھا بندہ تھا، اسے سنبھل کر رہنا چاہیے تھا۔ آج دوپہر میں سبیحہ خالہ کی کال آئی تھی، وہ ہم دونوں کو کل رات ڈنر پر اپنے گھر انوائٹ کرنا چاہ رہی ہیں۔ حرم نے چاولوں سے بھری ٹرے اٹھا کر دھیمے لہجے میں بہرام کو مطلب کی بات بتائی۔ منع کر دو اپنی خالہ کو، ہم نہیں آ رہے۔ بہرام منہ میں نوالا ڈالتا ہوا عام سے لہجے میں حرم سے بولا۔ چاولوں میں چلتا چمچہ روک کر حرم بہرام کو دیکھنے لگی، جو پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ نگی کی بھی کال آئی تھی میرے پاس، کافی زیادہ شرمندہ تھی، وہ بول رہی تھی بہرام بھائی سے اپنے غلط رویہ کی خود معافی مانگوں گی، بس اس وقت۔ وہ مزید کچھ کہتی بہرام نے سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی تو وہ چپ ہوگی۔ خاموشی سے کھانا کھا لو، وہ حرم کو دیکھتا ہوا بولا، پھر کھانا کھانے لگا۔ ٹھیک ہے آپ مت جائیے گا، میں کل شام میں
खुद चली जाऊंगी सभी खाला के घर, आप बस ड्राइवर को भेज दीजिएगा। हरम इसको मशवरा देती हुई चावलों की चम्मच मुंह में डालने लगी। हम का मतलब सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों होते हैं, न कल तुम कहीं जा रही हो न मैं। अब इस मौजू पर कोई दूसरी बात नहीं होगी हमारे बीच। बहराम अब की बार तंबीह करता हुआ बोला। वो नहीं चाह रहा था 3 से 4 दिन तक हरम फ्लैट से बाहर निकले। हरम को समझाता हुआ वो दोबारा खाना खाने लगा। ठीक है, मेरे रिश्तेदार तो इस काबिल हैं ही नहीं, आप इनसे मिलें। ऐसा करें, आप मुझे कल एक्सपो ले जाएं, वहाँ सेल लगी हुई है, मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है, पैसे हैं मेरे पास। हरम की अगली बात पर बहराम के मुंह में जाता हुआ नवाला वहीं रुका। वो खामोशी से हरम की शक्ल देखने के बाद बोला, क्या चाह रही हो तुम इस वक्त? मैं आराम से खाना खाऊं या फिर उठकर यहाँ से चला जाऊं? अब की बार बहराम बेहद संजीदगी से हरम से पूछने लगा कि खुद कुर्सी से उठ गई। आप सुकून से खाना खाएं, मैं ही चली जाती हूँ। हरम ने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि वो अपनी बात पर अमल करते हुए वहाँ से चली गई। बहराम इसकी पुश्त को घूरता रह गया, मगर फिर इसने खाना सुकून से खाया। नहीं सुनेंगे वो आपकी भी कोई बात। बस 2 दिन से दूसरे कमरे में मुंह फुला के और डेरा जमा के बैठे हैं। मैंने बताया भी था कि वो मंगनी मेरे पेरेंट्स ने तय की थी, जिसकी मुद्दत पे शक 4 साल का अरसा रही हो, मगर उस मंगनी की हैसियत मेरी नज़र में हमारे रिश्ते के आगे 0% भी नहीं है। लेकिन उन्होंने तो अचानक ही एक शकी मिजाज शोहर का रूप धार लिया है। हालांकि घर दावत पर जाने से भी मना कर दिया और मुझे बाहर भी नहीं ले जा रहे हैं। कसम से आप ही, आपने कहा था मुझे बहराम की नहीं अपनी बड़ी बहन समझना। जब भी मैं आपके सामने आपके पूछने पर अपने दिल का हाल आपको बता रही हूँ। मुझे तो ये भी लगता है वो अपनी पहली बीवी को भी नहीं भूले हैं। दुनिया से जाने के बाद भी वो हम दोनों के बीच हमेशा जिंदा रहेगी। वो सोफे पर दोनों पाँव ऊंचे करके बैठी हुई, एक हाथ पकड़े टिश्यू से बार बार आंसू साफ कर रही थी और दूसरे हाथ में पकड़ा मोबाइल कान से लगाई। यकीनन उसकी बहन से इसकी बुराइयों में मसरूफ थी। ये मंजर देखकर बहराम का खून खोल उठा। वो जो हरम को खाना खाने का बोलने बेडरूम में आया था, कमरे के अंदर दाखिल होता इसने हरम से मोबाइल लेकर अपने कान पर लगा लिया। आखिरकार मिल ही गई तुम्हें अपने ही जैसी। बस यही तो एक काम है तुम औरतों का, रोज रोज मोबाइल पर 2-4 दुखड़े इनके सुन लिया करो, 2-4 बुराइयां मुबशर भाई की इनसे कर डाला करो, मगर अकल की बात इनको कभी भी नहीं समझाना। वह अचानक मोबाइल उसके हाथ से लेने पर हरम बहराम को देखने लगी। यकीनन वो छुप छुप कर इसकी अपनी बहन से बातें सुन रहा था। जिया, मर्द के दिमाग में 10 तरह की सोचें चल रही होती हैं। ये तुम्हारे और इसके जैसी कमअकल औरतों की कमअकली का नतीजा है, जो खुद से हर बात का तसव्वुर कर बैठती हैं कि हमारा शोहर किसी दूसरी औरत के बारे में सोच रहा होगा। वो मोबाइल पर अपनी बहन को सुना रहा था। हरम सर झुकाए वही खड़ी थी। इसे इस वक्त जिया को फ़ोन करना ही नहीं चाहिए था, बल्कि वो वही अच्छा वक्त था वो बहराम के पुलिस स्टेशन जाने पर कल दोपहर में जिया से बात करती। अभी फौरी तौर पर जाने से मना किया है तो कुछ दिमाग में चल रहा होगा। मेरे ताल्लुक तो नहीं ख़त्म करवा रहा मैं इसके हसीन और जमील रिश्तेदारों से इसका। यार अच्छा खासा मैं अकेला रहता, बिला वजह मेरी शादी करवा के तुमने मुझे फंसवा दिया। बहराम जिया को मजीद झाड़ता हुआ बोला और लाइन काट के मोबाइल इसने टेबल पर रख दी। हरम एक नज़र बहराम के चेहरे पर डालकर कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर इससे पहले भी बहराम ने उसका बाजू पकड़ लिया। क्या फजूल की बातें कर रही थी तुम जिया से कि मैं अपनी पहली बीवी को नहीं भूला हूँ? तुमसे शेयर नहीं किया था मैंने कि वो किस तरह की लड़की थी। मेरा मेयार इतना गिरा नहीं कि मैं ऐसी लड़की को अपनी यादों में जिंदा रखूं जिसने मुझसे वफादारी नहीं निभाई। कोई भी मर्द खुद चाहे जैसा भी हो, मगर अपने लिए अपनी बीवी से वफादारी की उम्मीद रखता है। मगर तुम ये बातें नहीं समझोगी क्योंकि तुम एक टिपिकल सोच रखने वाली लड़की हो। अब इस वक्त कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम पर यह बात अभी और इसी वक्त वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच अब कहीं भी नहीं है। और दूसरा ये कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। बहराम ने हरम से बोलते हुए उसके गले से दुपट्टा खींचकर सोफे पर फेंका और हरम को बेड की तरफ धकेला। हरम एकदम बहराम के अमल पर पुखला गई। बहराम इसके करीब आकर हरम पर झुका। क्या हो गया है आपको? पीछे हटें प्लीज़। हरम एकदम घबराती हुई बोली, मगर बहराम उसकी बात अनसुनी करता हुआ हरम की गर्दन पर झुका। बहराम के होंठों का लम्स अपने गर्दन पर महसूस करके हरम शर्मिंदा हो गई। बहराम, मेरी उन बातों का वो मतलब नहीं था। आप बिल्कुल गलत मानों में ले रहे हैं मेरी बात को। हरम बोलते हुए शर्म से पानी पानी होगी। शायद इस वक्त इसीलिए उसके करीब आया था कि दोबारा वो इसके मुंह से पहली बीवी का ताना न सुन सके। बातों का जो भी मतलब हो, अब सोचना क्या? तुम चाहती हो कि हम दोनों के बीच वो कभी ना आए? मैं भी यही चाहता हूँ, और जब मैं करने वाला हूँ इसलिए वो करना ज़रूरी है। वो बोलता हुआ हरम की कमीज़ कंधों से नीचे कर चुका था। हट जाइए बहराम, प्लीज़ पीछे हट जाइए। हरम ने बोलते हुए इसके सीने पर दोनों हाथ रखकर बहराम को पीछे करना चाहा। न जाने वो इसको कैसी लड़की समझ रहा था जो उसकी कुर्बत के लिए मरी जा रही थी, जब इसकी बहन ने इसकी शिकायतें लगा रही थी। हरम सोचते हुए शर्मिंदा हुए जा रही थी। बहराम ने उसके दोनों हाथ उसकी पुश्त पर ले जाकर अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़े। वो ज़रा सा उठता हुआ वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगा, जिसे देखकर हरम की आंखें फैल गईं। ये क्या है? क्या करने वाले हैं बहराम आप मेरे साथ? प्लीज़ छोड़ें मुझे। बहराम के हाथ में नीडल की तरह कोई नोकदार लंबी सी चीज़ जो अपने पॉकेट से निकालने के बाद उसने हरम के दिल के पास रखी तो हरम की आंखें खौफ से फैल गईं और सांस रुकने लगा। कभी कभी अपनी कीमती चीज़ को अपने पास रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है। समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता जिसके लिए तुम्हें तकलीफ देना ज़रूरी है। बहराम ने बोलते हुए नीडल इसके दिल के ऊपर रखकर अंदर की तरफ दबाई तो तकलीफ मारे हरम के मुंह से चीख निकली।
نہیں بہرام، پلیز نہیں، حرم روتی ہوئی بولی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بہرام کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے چاہے، مگر وہ نیڈل سے نہ جانے کیا کر رہا تھا جس سے حرم کو شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ جب بہرام اس کے اوپر سے اٹھا تو حرم میں روتے ہوئے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کے جسم کا حصہ سن ہو چکا تھا۔ دل نہیں ہے آپ کے سینے میں بے رحم ہاں آپ، چلے جائیں میری نظروں کے سامنے سے۔ حرم جانتی تھی بہرام وہی موجود ہے، جب ہی اپنا رخ ویسے ہی موڑے روتے ہوئے بولی تو بہرام خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات وہ روتے روتے سو چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ رات میں اس کے سونے کے بعد بہرام کب واپس بیڈ روم میں آیا۔ اس وقت آہٹ سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بہرام کو بیڈ روم میں موجود پایا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس کلائی میں رسٹ واچ پہن رہا تھا۔ حرم کو جاگتا ہوا دیکھ کر وہ بیڈ کی طرف بڑھا تو حرم نے فوراً دوسری طرف کروٹ لے کر اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ بہرام پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ کل رات وہ اس سے دی گئی تکلیف کی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ وہ بیڈ پر اپنے نزدیک بہرام کا بیٹھنا محسوس کر چکی تھی۔ اپنے شانے پر بہرام کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے حرم نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہی اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ صرف 3 سے 4 دن صبر کر لو، اس کے بعد میں خود تمہاری سبیہ خالہ کے گھر لے جاؤں گا، اور جہاں سے چاہو اپنے لیے شاپنگ بھی کر لینا، وہ بھی میرے پیسوں سے۔ اپنے پیسے تم اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ بہرام اس سے ناراضگی دور کرنے کے غرض سے صلاح جو انداز میں بولا، نہ ہی مجھے اپنی خالہ کے گھر جانا ہے اور نہ ہی مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ میں اب صرف اپنے چچا کے گھر جانا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے نہ ہی آپ کو ڈرائیور بھیجنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں آپ کو خود زحمت دوں گی۔ چچا خود آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ بہرام کی حرکت پر فی الحال اس سے ناراضگی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے رخ موڑے بغیر اس سے بولی، اگر تم مجھ سے خفا ہو کر یہاں سے جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں ہرگز جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اور اگر تمہیں اپنے چچا سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے تب بھی تم فوری طور پر یہاں سے نہیں جا سکتی، مطلب 3 سے 4 دن تک تم اس 4 دیواری سے باہر نہیں نکلو گی۔ بہرام آہستہ سے حرم کو سیدھا کرتا ہوا نرمی سے اسے سمجھانے لگا تو حرم غصے میں اسے دیکھنے لگی۔ قید کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے یہاں پر اپنے پاس؟ اس کے غصے کی بلا اہمیت ہی کیا تھی۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی بہرام کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگی، ضد مت کرو حرم، کوئی وجہ ہے جب ہی ایسا بول رہا ہوں۔ بہرام نے اسے شکوہ کرتے دیکھا تو ایک بار پھر سمجھایا۔ وہ بیڈ پر حرم کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کر بیڈ پر اس طرح رکھ دیا کہ حرم چاہ کر بھی دوبارہ دوسری جانب کروٹ نہیں لے سکتی تھی۔ تو پھر آپ چلے جائیں یہاں سے۔ حرم اس کا چہرہ دیکھے بغیر سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بولی، اتنا برا لگ رہا ہوں میں تمہیں؟ بہرام ذرا سا حرم کی جانب جھکتا ہوا اسے غور سے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ابھی کے لیے ہاں۔ اس نے ابھی بہرام کو نہیں دیکھا تھا، مگر اپنی جانب بہرام کے جھکاؤ سے وہ اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی، جو بے حد آہستگی سے اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ تو یہ بات میرا چہرہ دیکھ کر بول دو، میں مان جاؤں گا۔ بہرام نے بولتے ہوئے اپنا ہاتھ حرم کے گال پر رکھا تو جیسے حرم کو کرنٹ چھو گیا۔ کیوں کیا تھا آپ نے میرے ساتھ کل رات اس طرح؟ اپنے اوپر جھکے بہرام کا چہرہ دیکھ کر حرم نے گال سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے پوچھنے لگی تو بہرام کی نظریں اس کی گردن سے ہوتے نیچے گئیں۔ بہت سی باتیں انسان فوری طور پر نہیں سمجھ پاتا۔ یہ سمجھ لو جو کل رات کو ہوا وہ ضروری تھا، اس بات کو لے کر تمہیں مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہرام کی بات حرم کو غصہ دلا گئی کہ کیا وہ اس جارحانہ سلوک کی مستحق تھی؟ اوپر سے وہ شکوہ کرنے اور ناراض ہونے کا بھی حق نہیں رکھتی تھی۔ آپ کے بارے میں میری رائے بالکل درست ہے، آپ بہت بے رحم انسان ہیں۔ حرم اپنا غصہ چھپائے بغیر اس سے بولی، اور اس بے رحم انسان کو ناشتہ کروانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اسے حرم کی بات پر کم از کم شرمندہ ضرور ہونا چاہیے تھا، مگر حرم نے دیکھا بہرام چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے ناشتے کا پوچھ رہا تھا۔ باہر جا کر کسی اچھے سے ہوٹل سے کر لیں، یہ وردی دیکھ کر کوئی پیسے بھی نہیں لے گا آپ سے۔ بہرام کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ جل کر بولی تو بہرام اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس اچانک عمل پر حرم اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکی تھی۔ بہرام اس کے گلابی ہونٹوں پر محبت بھری مہر لگا کر پیچھے ہوا تو شرم سے حرم کے گال سرخ ہو گئے۔ میں مفت کھانے کے بجائے حلال کھانا پسند کرتا ہوں، بہرام فریش سے انداز میں حرم کو جتاتا ہوا بولا۔ آپ لیٹ ہو رہے ہیں، آپ جائیں پلیز۔ حرم پلکیں جھکا کر اسے دیکھے بغیر بولی۔ بہرام اس کے شرمانے کے انداز سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اب وہ کافی دیر تک اس کی نظریں نہیں ملائے گی، اس لیے حرم کے شرمیلے روپ کو آنکھوں میں سماتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا۔ ملازمہ کام کر کے جا چکی تھی تو حرم شاور لینے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے موبائل پر 8 سے 10 پرائیویٹ نمبر سے کال آئی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کال اسے بہرام کر رہا تھا، مگر اپنے نمبر سے نہیں، پولیس اسٹیشن سے۔ وہ اپنے موبائل سے بہرام کا نمبر ڈائل کرنے لگی، تبھی لینڈ لائن بجنے لگا۔ حرم موبائل بیڈ پر رکھتے ہوئے لاؤنج میں چلی گئی جہاں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ہیلو، وہی پرائیویٹ نمبر شو ہو رہا تھا جس دیکھ کر حرم فون کان پر لگاتے ہوئے بولی، میں بہرام بات کر رہا ہوں۔ حرم میری بات غور سے سنو، تم فوری طور پر فلیٹ سے باہر نکلو، نیچے بلیک کلر کی مرسیڈیز میں ڈرائیور کو تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے، جلدی سے جا کر اس گاڑی میں بیٹھو، وہ ڈرائیور تمہیں میرے پاس لے آئے گا۔ بہرام اتنی جلدی میں تھا کہ حرم اس کی بات سن کر بوکھلا گئی۔ مگر آپ تو صبح ہی کہہ کر گئے تھے کہ 3 سے 4 دن تک فلیٹ سے باہر نہیں نکلنا، پھر اچانک کیا ہوا؟ حرم کنفیوز ہوتی ہوئی بہرام سے پوچھنے لگی۔ جو میں بول رہا ہوں تم وہی کرو۔ دیکھو حرم، اس وقت بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، کسی وجہ سے بول رہا ہوں میں۔ بہرام اس کی بات ڈانٹتا ہوا بولا۔ پھر وہ وجہ بتائیں، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ حرم اس کے ڈانٹنے کی پرواہ کیے بغیر بولی، اس وقت فلیٹ میں تمہارے علاوہ بھی کوئی دوسرا موجود ہے، تمہاری جان خطرے میں ہے، تم فوراً گھر سے باہر نکلو۔ اب کی بار بہرام کی بات سن کر حرم کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے علاوہ وہ بھی کوئی دوسرا فلیٹ میں موجود ہے، یہ سوچتے ہوئے وہ خوف سے اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔
لائن اپ کٹ چکی تھی، وہ وہیں کھڑی چاروں طرف کمروں میں نظر دوڑانے لگی۔ خوف سے اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ تبھی بیڈ روم میں اس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا۔ حرم وہیں کھڑی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ موبائل لینے بیڈ روم میں جائے یا سامنے مین دروازے کا لاک کھول کر جلدی سے باہر نکل جائے جو 8 سے 10 قدم کی دوری پر تھا۔ اچانک پردہ ہلا تو وہ ڈر گئی۔ پردہ ہوا سے بھی ہل سکتا تھا کیونکہ لاؤنج کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی، لیکن اگر اس پردے کے پیچھے کوئی موجود ہوا، اس سوچ سے ذہن میں آتے ہی اس نے اپنا موبائل بجنے دیا اور تیزی سے پلٹ کر دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ بہرام کی بات سن کر اتنی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی کہ لفٹ کھلنے کا انتظار کے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ تبھی وہ کسی سے ٹکرائی۔ ارے میم سنبھل کر تو چلیں، عفان نے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی لڑکی سے کہا۔ جلدی میں تھی، وہ اس سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ سوری، حرم بولتی ہوئی رکی نہیں بلکہ سیڑھیوں سے نیچے اتر لگی۔ آپ ACP بہرام عباسی کی وائف ہیں؟ عفان اسے پہچان گیا، تبھی جلدی سے بولا، مگر وہ پہلی والی تھی اور دوسری والی۔ عفان خود کنفیوز ہو گیا۔ آپ بہرام سے ملنے آئے تھے نا گھر پر؟ بہرام کہاں ہے اس وقت، کیا آپ کو معلوم ہے؟ عفان کے بولنے پر حرم رکی تو اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ عفان سے بھی بہرام کو پوچھنے لگی۔ ACP صاحب تو اس وقت تھانے میں ہوں گے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ یہ بہرام کی دوسری بیوی تھی جس کو اس نے بہرام کے فلیٹ میں دیکھا تھا۔ عفان اس کو پہچان گیا تھا جبھی وہ حرم سے پوچھنے لگا، فلیٹ کے اندر کوئی موجود ہے؟ بہرام نے فون پر کہا، نیچے کھڑی مرسڈیز میں بیٹھ کر اس کے پاس آ جاؤں۔ معلوم نہیں اسے یہ سب سامنے کھڑے لڑکے سے بولنا چاہیے تھا نہیں، مگر وہ ڈری ہوئی تھی، اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ شاید اسے جلدی نیچے جانا چاہیے تھا، بہرام کا ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ACP صاحب نے آپ کو خود بولا آپ ان کے پاس آ جائیں؟ میرے خیال سے تو اگر آپ کے فلیٹ میں کوئی موجود ہوتا تو ACP صاحب خود آپ کے پاس پہنچتے یا کسی دوسرے کو بھیج دیتے۔ کیا آپ کو واقعی ACP صاحب نے اپنے پاس آنے کو کہا ہے؟ عفان کے سوال کرنے پر حرم خود کنفیوز ہو گئی۔ فون پر وہ آواز بہرام کی تھی یا شاید نہیں، مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ حرم بری طرح کنفیوز ہو گئی۔ اس سے سامنے کھڑا یہ لڑکا بھی مشکوک لگ رہا تھا۔ یہ تیسرا فلور تھا جہاں وہ دونوں اس وقت کھڑے تھے۔ آپ اس طرح پریشان مت ہو، میں ابھی کال کر کے ACP صاحب سے کنفرم کر لیتا ہوں، ساری بات ابھی کلیئر ہو جائے گی۔ عفان نے بولتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور اب وہ بہرام کو کال ملا رہا تھا۔ عفان میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ عفان کو لگا بہرام اس وقت مصروف تھا، اس کے کال کاٹنے سے پہلے عفان بول پڑا، آپ کی مسز بول رہی ہیں کہ آپ کے فلیٹ میں کوئی موجود ہے اور آپ نے انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے کوئی گاڑی بھیجی ہے۔ عفان کی بات سن کر بہرام کے قدم کمشنر صاحب کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی رک گئے۔ وہ بری طرح چونکا۔ عفان تم اس وقت کہاں ہو؟ اگر تم حرم کے پاس ہو تو تم موجود ہو تو میری بات کرواؤ اس سے۔ اب بہرام کمشنر کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ موبائل کان سے لگائے وہ بھاگتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ہیلو، تبھی اسے گھبرائی ہوئی حرم کی آواز اپنے موبائل پر سنائی دی۔ میں نے تم سے کیا بکواس کی تھی؟ تم فلیٹ سے 4 دیواری سے باہر نہیں نکلو گی۔ حرم فوراً فلیٹ میں پہنچو، میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ بہرام آس پاس کی پرواہ کیے بغیر غصے میں حرم پر چیختا ہوا بولا اور گاڑی میں بیٹھا۔ اسے ڈر تھا کہ آج نہیں کچھ غلط ہو جائے گا۔ بہرام آپ ہی نے تو مجھے گھر کے نمبر پر فون کر کے بولا۔ حرم کو بہرام کی آواز سن کر اطمینان ہوا جبھی وہ بہرام سے بولنے لگی۔ تبھی سامنے لفٹ کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی حرم اور عفان کے درمیان آگے طرف بڑھنے لگے۔ شٹ اپ حرم، فوراً فلیٹ کے اندر جا کر دروازہ اچھی طرح لاک کرو، موبائل عفان کو دو۔ بہرام ایک بار پھر زور سے بولا تو وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ چلیے میڈم ہمارے ساتھ، آپ کو ACP صاحب بلا رہے ہیں۔ یہ اجنبی آواز بہرام اپنے موبائل پر واضح سن سکتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا موبائل اس وقت عفان کے پاس تھا یا حرم کے پاس۔ بہرام دوبارہ تیز آواز میں بولا، عفان پلیز حرم کو اس کے ساتھ کہیں مت جانے دینا، میں پہنچ رہا ہوں وہاں۔ بہرام نے کال ڈسکنیکٹ نہیں کی تھی، وہ گاڑی تیز رفتار سے چلاتا ہوا بولا، یہ تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی ہیں، میں ایک رپورٹر ہوں، میرا تعلق میڈیا سے ہے، تم دونوں کو ایکسپوز کرنے میں منٹ بھر نہیں لگاؤں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ عفان نے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑے پاکٹ میں اپنا کارڈ نکال کر ان دونوں کو دکھاتا ہوا بولا۔ حرم اس صورتحال پر پریشان ہو کر عفان کے پیچھے چھپ گئی۔ ان دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اس نے ایک آدمی نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور عفان پر فائر کیا۔ حرم! بہرام کو اپنے موبائل پر فائرنگ کی آواز اور حرم کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ بہرام نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے چیخ کر حرم کا نام پکارا۔ موبائل پر رابطہ خود بخود ختم ہو چکا تھا۔ بہرام نے گاڑی کو وہیں بریک لگایا۔ پیچھے گاڑی کو ٹکر لگنے سے کوئی آدمی اس پر چیخ رہا تھا، مگر بہرام کا دماغ ایک دم چکرا سا گیا۔ وہ اس کے پاس ماحول سے بے نیاز کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اب کی بار اس کی گاڑی کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نہیں بلکہ یعقوب نیازی کے گھر کی طرف تھا۔ عفان گولی لگنے سے جیسے ہی نیچے گرا، حرم خود کے خوف کے مارے زور سے چیخی۔ عفان کے ہاتھ سے موبائل بھی نیچے گر چکا تھا۔ چلو لڑکی ہمارے ساتھ۔ وہ دونوں آدمی حرم کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ شاید اس کے آج بہت برا دن تھا، وہ سوچتے ہوئے خوفزدہ سی عفان سے گرے ہوئے بے ہوش وجود کو دیکھنے لگی۔ ہر فلور پر کیمرے لگے ہونے کے باوجود وہ دونوں بے خوفی سے حرم کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ ACP کی بیوی ہمارے قبضے میں ہے، پلان کامیاب ہوا، ان میں سے ایک آدمی فون پر بولا۔ دوسرا آدمی اس کے پیچھے تھا جس نے حرم کی کمر پر پستول کی نال رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لفٹ کی طرف قدم بڑھانے میں مجبور تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی بیوی کو میرے فارم ہاؤس پر لے آؤ، دوسری طرف سے بول کر کال کاٹ دی گئی تھی۔ عفان کو گولی لگ چکی تھی، بہرام اس کے پاس نہیں تھا، معلوم نہیں وہ اب بہرام سے دوبارہ مل بھی سکتی تھی یا نہیں۔ ایک لڑکے کو مار کر وہ دونوں ان کو کہاں لے جا رہے تھے، اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا، یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے حرم گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ ساری عمر وہ ایسی خبریں اخبار میں
پڑھتی آئی تھی یا نیوز چینل پر دیکھتی آئی تھی کہ دن دہاڑے لڑکی کو اغوا کر لیا گیا، جس کے 4 دن بعد زیادتی کر کے اس کی لاش دریا میں بہا دی گئی یا کچرے میں پھینک دی گئی۔ کیا اس کی بھی ان لڑکیوں جیسی قسمت تھی؟ نہ جانے کیا کیا سوچے اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ پھر حرم کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ خوف اور صدمے کے زیر اثر بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ گاڑی شہر سے دور یعقوب نیازی کے فارم ہاؤس کی طرف رواں دواں تھی۔